ہمارے ساتھ نے 9 محرم کے دن اپنے لشکر میں اعلان کیا، لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور بہشت تمہارے لیے مبارک ہو۔ فوج نے محاصرے کو اور زیادہ تنگ کیا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے نزدیک ہو گئے۔ امام حسین خیمے کے نزدیک اپنی تلوار پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ اسی وقت تھوڑی سی نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ تم جلد از جلد میرے پاس آ جاؤ گے۔ حضرت زینب نے دشمن کی فوج اور گھوڑوں کی آواز سنی تو اپنے بھائی کے پاس آئیں اور عرض کیا، دشمن ہمارے نزدیک آ گئے ہیں۔ امام نے اپنے بھائی عباس سے کہا، میری طرف سے اس قوم کی طرف جاؤ اور ان سے پوچھو کس لیے آئے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت عباس 20 سواروں کے ہمراہ دشمن کی طرف گئے کہ جن میں زہیر بن کین اور حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اور ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ فوج نے جواب دیا کہ ہمارے امیر کا حکم صادر ہوا ہے کہ تم لوگ اس کے حکم پر سر جھکاؤ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس امام کے پاس واپس آئے اور ان کے جواب کو امام کے سامنے بیان کیا، جبکہ حضرت عباس کے باقی ساتھیوں نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن کو نصیحت کی، اور حبیب ابن مظاہر نے کہا، خدا کی قسم تم بہت برے لوگ ہو، تم ایسے لوگ ہو قیامت کے دن اہل بیت پیغمبر کے قاتل کے عنوان سے خدا کی درگاہ میں پیش ہوگے، اور تم نیک بندوں کے قاتل کے عنوان سے پہچانے جاؤ گے۔ کہ ایک شخص نے کہا کہ جس کا نام عذرا تھا، کیا تم اپنے آپ کا تزکیہ اور تہذیب بیان کرتے ہو، یعنی تم اپنی تعریف آپ کرتے ہو؟ زہیر نے عذرا سے کہا کہ خدا نے حبیب ابن مظاہر کو پاک بنایا ہے اور ہدایت دی ہے، خدا سے ڈرو اور تقوی خدا کو اپنا پیشہ قرار دو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ پاک لوگوں کی ضد میں گمراہ لوگوں کی مدد نہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تجھ پر قربان جاؤں اے بھائی حسین، میں تجھ پر قربان ہو جاؤں اے بھائی، دشمن کے پاس جاؤ اور کہو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دو، تاکہ آج کی رات ہم نماز پڑھیں گے، خدا کے ساتھ مناجات کریں گے، دعا اور استغفار میں گزاریں گے۔ خدا جانتا ہے کہ میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا اور استغفار کو دوست رکھتا ہوں۔ جناب عباس دشمن کے لشکر کی طرف آئے اور امام کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ مشورہ کیا تو بعض نے کہا کہ مہلت نہ دیں۔ عمر ابن حجاج کے جو قوم کا سردار تھا، جس سے عمر سعد نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ کفار اور دیلم ہوتے اور اس قسم کا مطالبہ کرتے تو ہم ان کو مہلت دے دیتے۔ بالآخر وہ اس طریقے سے مان گئے، اور عمر سعد نے ایک شخص کو امام حسین کے پاس بھیجا۔ اس نے ایسی جگہ سے آواز دی کہ جہاں سے امام کے ساتھی سن سکتے تھے۔ کہا، کل تک تمہیں مہلت ہے، اگر کل تم نے ہماری بات کو تسلیم نہ کیا تو امیر عبید اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور تم کو رہا نہیں کروں گا۔ شمر 9 محرم کو خیام کے قریب آیا اور خیام کی طرف منہ کر کے کہا، ہمارے بھانجے کہاں ہیں؟ ام البنین کے بیٹے آگے آئے اور انہوں نے کہا، ہم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ شمر نے کہا، اے میری بہن کی اولاد، تم امان میں ہو۔ ان جوانوں نے جواب دیا، تجھ پر اور تیری امان پر لعنت، خدا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت کرے، کیا تو ہمیں امان دیتا ہے، حالانکہ فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ حضرت عباس نے بلند آواز سے کہا، تمہارے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، کس قدر بری امان ہے جو تم لائے ہو۔ اے دشمنان خدا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم فرزند فاطمہ کو چھوڑ دیں اور لعینوں اور لعین زادوں کے ساتھ مل جائیں؟ جواب سن کر شمر غضبناک ہوا اور پھر اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹ آیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے
اور دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے تو اس وقت شمر نے آواز بلند کی، اے میرے بھانجے، تم سارے بھائی حسین کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور ادھر آؤ، امیر کی اطاعت کرو۔ حضرت عباس نے اس سے کہا، تمہارے دونوں ہاتھ جدا ہوں اے خدا کے دشمن، کیا ہم اپنے بھائی اور آقا کو چھوڑ دیں اور لعینوں اور لعین زادوں کی اطاعت کریں؟ اس بنا پر شمر 9 محرم یا عاشوراء کے دن یہ چاہتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں مثلاً جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو قتل ہونے سے نجات دے، لیکن انہوں نے کمال استقامت کے ساتھ اس کی دعوت کو رد کیا اور آخری سانس تک انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت کی اور ساتھ دیا۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے یار و مددگاروں کو اپنے اطراف میں جمع کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ میں بیمار تھا، میں بھی نزدیک ہوا تاکہ دیکھوں کہ میرے والد بزرگوار انہیں کیا فرماتے ہیں۔ میں نے سنا کہ حضرت اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، حمد و ثناء کے بعد فرمایا، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار کسی کو نہیں جانتا ہوں اور ان سے بہتر بھی کسی کو نہیں جانتا، اور میں نے اپنے خاندان سے زیادہ کوئی نیک خاندان نہیں دیکھا ہے۔ خدا ان کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں سب لوگوں سے مدد کی امید نہیں رکھتا ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تم سب کو جانے کی اجازت دے دی ہے، سب آزاد ہو، چلے جاؤ، میری طرف سے تمہاری گردن پر بیعت نہیں ہے۔ یہ رات کے تاریک ہے، یہ موقع ہے، تم اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر چلے جاؤ۔ یہ سن کر بھائی، بیٹے، بھتیجے عبداللہ ابن جعفر اور زینب کی اولاد آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، ہم کیوں ایسا کریں؟ آپ کے بعد زندہ رہیں، ہرگز نہیں، خدا ایسا دن ہمیں نہ دکھائے۔ حضرت عباس ان میں پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اس مضمون کا کلام کیا اور اس کے بعد دوسروں نے بھی اسی طرح کا خطاب کیا۔ امام حسین علیہ السلام اولاد عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عقیل کی اولاد، مسلم کا شہید ہونا تمہارے لیے کافی ہے، پس تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ، اس وقت لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ آقا اور چچا کو، کہ جو تمام دنیا کے چچاؤں سے بہترین چچا ہیں، ان کو چھوڑ دیا اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر ایک بھی ان کا دشمن نہ مارا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہم ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنی جان، مال، عزت، فرزند سب کو آپ پر قربان کریں گے اور آپ کے رکاب میں جنگ کریں گے، جہاں آپ جائیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کے بعد خدا زندگی کو کبھی قرار دے۔ مددگاروں میں سے بنی ہاشم کے علاوہ مسلم بھی 9 سے جا کھڑے ہوئے اور کہا، کیا ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کل خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کیا عذر و بہانہ پیش کریں گے؟ آگاہ ہو، خدا کی قسم، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اپنے نیزے کو دشمن کے سینے میں پیوست نہ کر دوں۔ ان کو اپنی تلوار کے ساتھ ماروں گا یہاں تک کہ تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور ان کو پتھر ماروں گا۔ خدا کی قسم، آپ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ خدا جانتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کی حرمت کو برقرار رکھا اور آپ کی حرمت کے بھی پاسدار ہیں۔ اگر یہ مجھے 70 مرتبہ آپ کی راہ میں قتل کریں اور جلا دیں اور زندہ کریں، پھر بھی آخری دم تک آپ کے ساتھ ہوں، چہ جائے کہ ایک دفعہ قتل سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے راستے میں قتل ہو جانا ایک کرامت ہے کہ جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد زہیر ابن کین کھڑے ہوئے اور کہا، خدا کی قسم، میں دوست رکھتا ہوں کہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ قتل کیا جاؤں، اور خدا میرے قتل کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے نوجوان کو قتل ہونے سے روکے رکھے کہ جو آپ کے خاندان سے ہیں۔ حضرت کے اور ساتھیوں نے بھی اس قسم کا کلام کیا۔ امام علیہ السلام نے تمام کا شکریہ ادا کیا اور سب کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، بہشت تمہارے لیے مبارک ہو، خدا کی قسم ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئیں گے، کچھ مدت گزرے گی، پھر ہم اور آپ زندہ ہوں گے یہاں تک کہ ہمارا قائم یعنی حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ ہم اور آپ غل و زنجیر اور مختلف قسم کے
عذاب کو کہ جو ہمارے دشمنوں کو دیے جائیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ایک شخص نے پوچھا، آپ کا قائم کون ہے؟ حضرت نے فرمایا، حضرت محمد باقر کے فرزند سے 7واں فرزند ہوگا اور وہ حجت ابن الحسن ہے۔ وہ ایک طویل مدت تک غائب ہوگا، اس کے بعد ظہور کرے گا۔ جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہوگی، اس کو اسی طرح دل سے پر کرے گا۔ نیز روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہیں بہشت میں تمہارا مقام بھی دکھائے۔ اور جب انہوں نے عاشوراء کی رات اپنے بلند مقام کو بہشت میں دیکھا تو ان کے یقین میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ درد کا احساس نہیں کرتے تھے اور اس قدر شہادت کے لیے تڑپتے تھے کہ شہادت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے تھے۔